ان کا نام تھا عبد الرحمن فرخ. پھر سے بولے کیا نام تھا؟ مدینہ شریف میں بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی یعنی اولاد بیوی کے پیٹ میں تھی. اب اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی موجود ہے. دیکھیں انہوں نے اسلام کو کیسے لانچ کیا. دیکھیں آپ, بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی, ایک بچہ پل رہا تھا پیٹ میں, بیوی کے پاس آئے, بولے تیرے شکم میں میری محبت کی نشانی ہے. بولے کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولے اے میری بیوی, میں مدینہ شریف سے باہر جانا چاہتا ہوں. بولے مقصد؟ بولے بزنس. بولے کہنے کے لیے کیا؟ تو بیوی سے شوہر عبد الرحمن نے کہا تیرے پاس میرے 30,000 روپے یہ ہیں, اسے رکھ لے. کتنے؟ 30,000 روپے, اسے رکھ لے. تو شیخ عبد الرحمن فرخ کے پیسے بیوی نے رکھ لے. بولے کیا کرنا ہے؟ بولے ڈیلیوری میں اگر تکلیف ہو تو کچھ پیسے لگا دینا, زچہ بچہ کی سلامتی رہے. اور گھر بوسیدہ ہو چکا ہے, اگر گرنے کی پوزیشن پہ ہے تو کچھ پیسے گھر میں لگا دینا. اگر ڈیلیوری نارمل ہو جائے, گھر میں ضرورت نہ پڑے, تو پورے پیسے کتنے تھے سنبھال کے رکھنا, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. عبد الرحمن فرخ نے بات کی, آؤں گا تو پائی پائی کا حساب لوں گا. چلے گئے مدینہ شریف سے باہر, 22 سال کے بعد لوٹے. جوانی غائب ہو چکی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑے تھے لڑکھڑاتے ہوئے. جیسے ہی مدینہ شریف میں داخل ہوئے, آنکھوں سے آنسو آ گیا. حضور کا شہر دیکھا تو آئے ہائے. گئے ہیں مدینہ شریف, کبھی جانے والوں کو دیکھ کے تڑپا بھی ہے. اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو, اے مدینہ جانے والو مجھ کو بھی لیتے چلو, کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں, کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا نہیں. گھروں میں لیٹرنگ کے ٹائلز اٹالین کے لگے ہوئے ہیں, جرمنی سے ماربل آ گیا, مکرانہ سے پتھر لگے ہوئے ہیں, لیکن آج تک حضور کا شہر نہیں دیکھا, آج تک مدینہ شریف دیکھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا. کیا کرے گا اتنی دولتیں کما کے میرا بھائی؟ ہاں, جلسوں میں تنقید کرتے ہیں اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے, حضور کے نام پہ خرچ کیے گئے, حضور عطا کرنے والے ہیں. سنیں, عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں 22 سال کے بعد لوٹا تو میں اجڑ گیا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا. مدینہ شریف میں قدم رکھا تو حضور کی یاد آئی, میری آنکھیں بھر آئیں. یہ وہی شہر ہے جس شہر میں حضور چلتے تھے, یہ مدینہ ہے سر کے بل چلیے, اس زمین پر حضور چلتے تھے. کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو میں نے کہا میری بیوی پتہ نہیں ہے کہ مر گئی, میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا, میری آنے والی نسلیں تھیں کہ ختم ہو گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضری دے لی جائے. بہت بہت شکریہ, بیٹھ جائیں. کہیں جانے سے تو بہتر ہے کہ پہلے دربار مصطفیٰ کی حاضری مقصود, وہاں چلے جائیں. ان کا نام میں نے کیا لیا؟ بات کریں, مجھ سے بات کریں, کیا لیا؟ عبد الرحمن فرخ. بہت بہت شکریہ. بھائی بیٹھ جائیں, بھائی جان بیٹھ جائیں, آپ بھائی بیٹھ جائیں, قسطن دنیا کی دیوار بنے ہوئے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. سنیں, عبد الرحمن فرخ, ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بیٹھیں, آپ سکون سے, کوئی ضروری کام ہو تو کریں. یہ وقت بہت قیمتی ہے, اسے ساعت مستجاب کہتے ہیں. یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ, یہی ذکر مصطفیٰ کی جو بہاریں ہیں نا, ہمارے ان علماء کرام کو خود کفیل کریں گے انشاءاللہ, اس علاقے کو باغ و بہار میں تبدیل کریں گے, چراغ سے چراغ جلے گا. عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں میں گھر نہیں گیا, سیدھے روضے مصطفیٰ کے قریب آیا, مزار مصطفیٰ کے قریب گیا, خوب رویا. میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں, میں نے اپنی زندگی کے 22 سال بزنس میں خرچ کر دیے, ہماری صبحیں ہماری شامیں آپ کی بارگاہ میں گزرتی تھیں, سرکار معافی چاہتا ہوں, میں 22 سال آپ کے شہر سے دور رہ کے زندگی کے خرچ کر کے آ گیا ہوں, حضور میری خطا کو معاف کریں. حضور کی بارگاہ میں رویا, دل کو سکون ملا. جیسے میں باب فاطمہ سے نکلا, میں نے سوچا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے سے ہو کے حضور کی مسجد میں جاؤں. میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی مسجد عاشقان حضور سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. حضور کی مسجد حضور کے غلاموں سے بھری ہوئی ہے. میں نے غور سے دیکھا تو حضور کے منبر پہ حضور کا ایک عاشق, حضور کے شہر میں حضور کے عاشقوں کے سامنے, حضور کی مزار پاک کے قریب حضور کی باتیں کر رہا ہے. عبد الرحمن فرخ کہتے ہیں جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا. میں 20-22 سال کا کڑیل جوان ایک لڑکا, ابھی داڑھی کے بال بھی زکن کے اوپر نہیں آئے تھے, ابھی تو اس کی پیشانی پر خوب
انوار و تجلیات کی بارش نے اسٹیکر بنا کے اپنے قبضہ کیا تھا. ابھی زیادہ زندگی کی بہاریں اس نوجوان محدث مدینہ نے گزاری نہیں تھی، لیکن جب وہ بات کرتا تھا تو واہ محمدہ کے نعرے لگتے تھے. جب وہ حضور کی باتیں کرتا تو لوگ اپنے کلیجے پکڑ لیتے تھے، اور حضور کے نام پر حضور کی بارگاہ میں چیخ و پکار کی فضا قائم تھی. ہر کوئی ماتم کر رہا تھا، ہر کوئی ہجر مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا. آنکھیں اشکبار ہوتی چلی گئیں، لوگ روتے رہے اور وہ حضور کی باتیں کرتا رہا. عبد الرحمن فروخ کہتے میں بھی روتا رہا اس کی تقریر پر، اس قدر زود اثر اس کی باتیں تھیں، دلوں پر اثر کرتی تھی. میں بھی تڑپتا رہا. عاشقوں کے بیچ میں اس کی تقریر ختم ہو گئی. لوگ اس کے قریب ٹوٹ پڑے، کوئی ہاتھ کو چومتا، کوئی پیر کو چومتا، کوئی امامے کی پیچ کو چومتا. میں نے سوچا اس نوجوان محدث سے میں بعد میں ملاقات کروں گا، پہلے سرکار کی بارگاہ سے اجازت لوں اور چلوں دیکھوں کہ میرا گھر ہے کہ اجڑ گیا، میری بیوی ہے کہ مر گئی، میری نسل ہے کہ ختم ہو گئی. محدث مدینہ کی تقریر کے ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں ذہن پہ زور دیا اور مدینے کی اس گلی کی طرف چل پڑا جس گلی میں میرا مکان تھا. کچھ کچھ بھولی بسری یادیں مجھے مطمئن کرتی رہیں. آگے گیا تو ایک دروازہ مجھے بوسیدہ ملا. میری نظر نے خطا نہیں کی، بس یہ میرا گھر آ گیا. میں نے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی. اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا آپ کون؟ تو میں نے کہا آپ کون؟ تو اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن فروخ کی بیوی ہوں. آپ کون؟ بولے میں عبد الرحمن فروخ ہوں. نگاہوں نے نگاہوں کو پہچان لیا. اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اس عورت نے دیکھا تو اپنے شوہر کو قدموں پہ گر گئی اور اپنی آنکھوں سے شکر کے سجدے ادا کیے. اے میرے مولا میرا سہاگ سلامت ہے، اے میرے مولا میرا سر تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرے سر کا تاج سلامت ہے، اے میرے مولا میرا مستقبل موجود ہے. بوڑھا ہے تو کیا ہوا، آ گیا میرے گھر پہ میری بہار بن کے. میں تو سمجھ رہی تھی میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کو تو نے باقی رکھا ہے. اے ہمیشہ باقی رہنے والے، شکر کے سجدے ادا کیا. اندر گھر پہ لے گئی، آئی بیٹھی. اتنے سالوں کے بعد آپ آئے ہیں. بیوی خوش تھی، درو بام خوش تھے، درو دیوار خوش تھے، گھر کے برتن بھی آپس میں مسکرا رہے تھے. بیوی نے جلدی سے اپنے شوہر کے لیے روٹیاں بنائی. جیسے عبد الرحمن فروخ کھانے کی شروعات کی، ابھی ایک لقمہ ہی اپنے منہ کے وسیلے سے اپنے شکم میں اتارا تھا. بولے بیوی ادھر آؤ. بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرے پیٹ میں 22 سال پہلے ایک میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ وہ کیا ہو گئی؟ تو بولے آپ سکون سے کھانا تو کھا لے. کھانا کھانے لگ گئے. پھر کیا بولے؟ گھر تو ویسے ہی ہے جیسے چھوڑ کے گیا تھا. وہ کتنے؟ ہاں دیکھو یہ پیسے ہیں تو یاد ہے لو. کتنے؟ بولے وہ 30,000 روپے. کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ تو کہا سکون سے کھانا کھا لو، پائی پائی کا حساب دیتی ہوں، پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں. شیخ عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں میں کھا رہا تھا، اچانک مجھ کو حضور کی مسجد کے ممبر کے خطیب محدث مدینہ وہ 20-22 سال کا جوان یاد آیا. میں نے کہا بیٹھ بیٹھ. بولے کیا ہوا؟ میں نے کہا ابھی میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہا ہوں. ایک بچے کو میں نے تقریر کرتے ہوئے دیکھا، اس کی تقریر دل پر اثر کر رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو روشنی دے رہی تھی، اس کی باتیں دلوں کو مستنیر کر رہی تھی، اس کی باتیں فکر کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتیں سوچ کو مسلمان کرتی تھی، اس کی باتوں سے حضور کی محبت کی خوشبو آتی تھی. اہل مسجد نبوی تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے حضور کا نام سن کے، واہ محمدہ کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے. یہ کون ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے سکون سے کھانا تو کھا لیں. ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، گلی سے نعرے کی آواز آئی. مثال کے طور پر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہٹو بچوں کی آواز آئی. تو دسترخوان سے اٹھے عبد الرحمن فروخ اور دروازے کے قریب آئے. دروازہ کھولا اور دیکھا تو وہی محدث مدینہ 20-22 سال کا کڑیل جوان ان کے گھر کی گلی سے گزر رہا تھا. بولی آواز دی، بولے اے میری بیوی جلدی جلدی باہر آ جا. وہ بیوی بھی آ گئی. کہا دیکھ ابھی میں نے جس نوجوان کی بات کی ہے نا اپنی گلی سے گزر رہا ہے، جس محدث مدینہ کی بات کی ہے دیکھ اپنے دروازے سے گزر رہا ہے. دیکھ لے اس کی پیشانی کتنی چمکدار ہے، وہ ماں کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا ہوگا. وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی محبت کی نشانی یہ ہے. ماں باپ کا یہ بڑھاپے کا سہارا بنے نہ بنے، لیکن میرا دل کہتا ہے اے میری بیوی یہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان ضرور بنے گا. اے میری بیوی دیکھ دیکھ 70 سال کے بوڑھے اس کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں. دیکھ میری ماں، دیکھ میری بیوی، دیکھ دیکھ پورا شہر اس کے پیچھے پیچھے دیوانہ مار گھومتا ہے.
जैसे ये बातें होती रही, अब्दुर्रहमान की फर्रुख की बीवी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को दुपट्टे में जज्ब करती रही और खामोश खड़ी रोती रही। अचानक वो नौजवान मुहद्दिस मदीना अब्दुर्रहमान फर्रुख के दरवाजे पे ठहर गया। जैसे दरवाजे पर रुक गया, ठहर गया, नारा लगाने वाले लौट गए। उसने सलाम किया। अब्दुर्रहमान फर्रुख की बीवी ने जवाब दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब्दुर्रहमान फर्रुख की बीवी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने उस औरत यानी आपकी बीवी का हाथ चूमा, सर पे रखा। अपनी उस औरत ने उस मुहद्दिस मदीना के साथ अंदर आ गई। शेख अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं, मेरे दिमाग में गुस्से का गलबा जलाल आ गया। जैसे मेरी बीवी के करीब वो नौजवान बैठा, मैंने कहा, है मेरी बीवी, ये कौन है जिसने तेरा हाथ चूमा है? ये कौन है जिसने तेरे हाथ का एहतराम किया? ये कौन है? ये 20-22 साल का नौजवान मेरे घर में मेरी मौजूदगी में तेरे हाथ का बोसा लेता है। बीवी रोने लगी। उसने अपने शोहर की पेशानी चूम करके मुझसे कहा था, 22 साल पहले जब आप गए थे तो मेरे पेट में आपकी मोहब्बत की निशानी थी और आपने कहा था इसकी डिलीवरी में आसानी हो, पैसे का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। घर अगर टूटने की पोजीशन पे आए तो इन पैसों को लगा के घर को बचा लेना। और सुने, और अगर कोई काम न हो तो पाई पाई का हिसाब मैं आके लूंगा, मेरे पैसों को ज़ाये मत करना। बोले छोड़, ये बता ये लड़का कौन है? बीवी ने एक जुमला कहा था, ऐ मेरे शौहर, ये वही तेरी मोहब्बत की निशानी है जिसे 22 साल पहले मैंने 9 महीने अपने शिकम में रखा था। तूने मुझसे कहा था पाई पाई का हिसाब दूंगा। देख ले पाई पाई का हिसाब आशिक रसूल मुहद्दिस मदीना बन के तेरे सामने मौजूद है मेरे शौहर। देख ले, मेरे दुपट्टे फटे हुए हैं, देख ले मेरी चप्पलें आज तक टूटी हुई हैं, मैंने नए लिबास नहीं खरीदे, मेरे होंठ पर ये गुर्बत व इफलास ने कब्जा कर रखा है, मेरे बाल ये चांदी जैसे सफेद हुए हैं गरीबी की वजह से। खुश्क रोटियां खाई हैं लेकिन तेरे पैसों का मैंने सही इस्तेमाल किया। सारे पैसे मैंने खर्च किए हैं अपने इस बेटे को आशिक रसूल और आलिम रसूल बनाने में खर्च किया है। अरे मेरे शौहर, तुझे पता नहीं है, आज मेरा बेटा जब हुजूर की मिंबर पे बैठ के तकरीर करता है तो जकार्ता इंडोनेशिया से लोग आ जाते हैं, इस्तांबुल तुर्की से लोग आ जाते हैं, ईरान के शिराज से लोग आते हैं और ये कह के नारा लगाते हुए हुजूर के शहर से वापस जाते हैं, यार इतने सालों के बाद जब हुजूर की बातें कोई हुजूर का आशिक करता है तब दिल मचलता है। अगर यही बातें हुजूर करते होंगे सिद्दीक़ उमर के सामने तो सिद्दीक़ उमर कितना मचलते रहे होंगे। देख ले मेरी, इतना सुना तो मचल गए। अपनी बीवी की पेशानी को चूमा और बोले, ऐ मेरे मुला तेरा शुक्र है, अगर ऐसी पाकबाज नियत ए खालिस के साथ रहने वाली लड़कियां हर घरों की जीनत बन जाएं तो उनके बच्चे आवारा ना हो, हर घर से आशिक रसूल की आवाज़ आने लगे। आज हमारे बच्चे शराब पीते, माफ़ी चाहता हूँ मैं, हमारी बच्चियाँ आवारा हो गई, हमें उसकी फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल के सिस्टम से हमने इनहराफ कर लिया। बहुत हालात नागुफ्तबे है। मैं चाहता हूँ कि मैं बातें अपनी ख़त्म कर दूँ। पता नहीं मेरी गुफ्तगू आपके किसी मेयार के किसी डिब्बे में रखने के लायक है कि नहीं है। इससे कुछ वो पैसे समझ लें जो कभी कभी जुमा मस्जिद में छोड़ दिए जाते हैं कि अब ये पैसे मतरूक हो गए। समझ रहे हैं आप? बस यही समझ लें आप, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन हिंदुस्तान आया। आज मुसलमान क्या करता है? हाँ, आवारगी है। आप हिंदू मज़हब के लोगों को दिखा दिखा के खाना खाते हैं, उनको तो खिला खिला के खाना खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। हम जेल में ठूंसे जा रहे हैं, बुलडोज़र हमारे घरों पे चल रहे हैं, मसाजिद की तौहीन हो रही है। साहिबो आओ, हिंदुस्तान के उस मुबारक उसलूब की तरफ आओ, आइन की तरफ, आर्टिकल की तरफ आओ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में दिया। ये आला हजरत सरकार के नाम की कॉन्फ्रेंस है। हमें अगर मसलके आला हजरत के नाम के नारे लगाने चाहिए और लगाने चाहिए ही, हमारी सृष्टि में दाखिल है। तो कोई पूछे ये मसलके आला हजरत क्या है तो कहना ये एक बात ये भी बता देना कि ये भी मसलके आला हजरत है। क्या 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 ना 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 ना, ना बोले ना भाई, क्या वो ए भी मसलके, वो क्या मसलके आला हजरत है? इसे सुन लें, नारा मत लगाना, ना जोर से बोलना। बस मुझे आप खामोश हैं अच्छे लगते हैं, मुझे बोलना आपका कम अच्छा लगता है। आपका किरदार अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अच्छे हो जाए तो मैं भी अच्छा हो जाऊं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? आला हजरत सरकार की बारगाह में मगरिब की नमाज के बाद कभी कभी, देखें ये इस्लाम है, कभी कभी एक लड़का एक टिफिन लेकर के खाना लेने आता था। भाई बड़ी बात बोलो, माफ़ी चाहता हूँ, खत्म, माफ़ी चाहता हूँ। आला हजरत सरकार की बारगाह में टिफिन लेकर के एक बच्चा अक्सर मगरिब की नमाज के बाद, किसकी बारगाह में? आवाज़ नहीं है, किसकी? आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में वो टिफिन लेके खाना खाने के लिए लेने आता तो फरमाते आला हजरत सरकार अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज से, भाई इसे खाना पैक कर दो।
وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے چلا جاتا. 12 ایسے مہینوں گزرتے رہے, کئی مہینے سال گزر گئے. ایک مرتبہ ایک صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اعلیٰ کی بارگاہ میں, وہ بچہ ٹفن لے کے آ گیا. یہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہاں, اسے ہم نے بلا دیا, اسے ہم نے قصے پاری نہ سمجھ کے اس ورق کو ہی پھاڑ کے پھینک دیا. یہ تو 2024 کا کیلنڈر ہے, اب ہمارے کام کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور معلوم ہے کیا کیا؟ معلوم ہے, جیسے وہ بچہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا, صاحب بھائی مبارک بھائی, جیسے وہ ٹفن میں کھانا لے کے نکلا نا, تو وہ صاحب باہر نکل کے آ گئے. بولے اے بیٹے رک 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 رک. وہ بچہ رک گیا. بولے کیا بات ہے؟ بولے رک رک رک. بچہ ٹھہر گیا, وہ ٹفن لیے ہوئے تھا, چھوٹا سا 5-6 سال کا. جب ٹھہر گیا نا, بولے کیا بات ہے؟ تو بولے کہ تو کون ہے, تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے؟ تو کون ہے کہاں سے آتا ہے؟ جیسے یہ کہا پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت, پیچھے سے آ گئے اعلیٰ حضرت. فرمایا ڈانٹ کے چپ, اس بچے سے کیا پوچھتے ہو؟ بولے حضور کچھ نہیں, بس یہ پوچھ رہا تھا کئی مہینوں سے سالوں سے یہ کھانا لینے آتا ہے, یہ ہے کون اور کہاں سے آتا ہے؟ اگر سمجھ لے تو سبحان اللہ کہیے گا. اعلیٰ حضرت سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اتنے سالوں سے ہمارے یہاں کھانا لینے کے لیے آتا ہے, آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آتا ہے. انہی کے بیٹے کو تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں, جن کے ابو کے نام کی یہ عظیم الشان کانفرنس کے علم نصب ہیں, لہرا رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کو, ہماری بصیرتوں کو قلب جلا بخشتے ہیں, ہمارے دلوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں لگاؤ نعرہ تو بچے بچے کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ مفتی اعظم کون اعلیٰ حضرت کے بیٹے, کبھی کردار پڑھا ان کا آپ نے؟ 50,000 روپے جلسوں میں کرائے کے نام پہ منگوا لیں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے, نہیں جلسہ ہوگا تو واپس نہیں کریں گے. آپ نے بھی اور ہم نے بھی اپنے بھائیوں کی بہنوں کی زمینوں پر غصب کر لیا. یہی اسلام ہے؟ مجھے بتائیں. اگر آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے محبت کرتے ہیں تو یہ جملہ بھی یاد کر لیں, بریلی شریف کی زمین پہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں, ان کے بیٹے مفتی اعظمین رکشے پہ جا رہے تھے. ایک صاحب نے کہا حضور رکے تو رک گئے. حضور مفتی اعظم یہ میرے مفتی اعظم ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ 2 روپے آپ کے مدرسہ مظہر اسلام کے لیے چندہ ہے. فرمایا اللہ کافی ہے. نہیں نہیں نہیں. بولے حضور قبول فرما لیں. کتنے تھے؟ کم سے کم 2 آدمی بولے 2 روپے تھے. 2 روپے. کہا حضور 2 روپے ہے, اسے قبول کر لیں. حضور مفتی اعظم نے اس پیسے کو, 2 روپے کو نوٹ تھی, اسے صدری کے جیب میں رکھ لیا, اور جیسے اپنے مدرسے مظہر اسلام مسجد بی بی پہنچے نا, تو آپ نے بلایا مدرسے کے جو مینیجر تھے, کہا ادھر آئیے, یہ ایک صاحب نے 2 روپے مدرسے کے لیے دیے, یہ 60 سال پہلے کی بات ہے. کہا 2 روپے مدرسے کے لیے ایک صاحب نے چندہ دیا ہے. تو جیسے حضور مفتی اعظم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 روپے کی اس نوٹ کی جگہ پہ 2 نوٹ نکل آئی. 2 روپے کی 2 نوٹ نکل آئی. تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا ارے, پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے 2-3 نوٹ نکل آئی. جب اپنے کرتے شریف کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں بھی 1 2 3 4 نوٹ 2 روپے کی نکلتی چلی آئی. تو آپ نے ٹیبل پہ پیسے رکھے اور فرمایا کہ مدرسہ مظہر اسلام کے مینیجر سے کہ اس کے 2 روپے کا کیا ہو گئے, اس کے 2 روپے کیا ہو گئے جو اس نے میرے مدرسے کے لیے دیا تھا. اس کے پیسے تو اس میں گڑمڑ ہو گئے, زم ہو گئے, مدغم ہو گئے, مل گئے, اس کے پیسے کیا ہوئے؟ تو خادم نے کہا حضور کچھ بھی ہو, 2 روپے دیا تھا تو کوئی بھی 2 روپے دے دیں. حضور مفتی اعظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, فرمایا ایسے کیسے کوئی پیسہ دے دے؟ اس نے جو 2 روپے کی نوٹ دے کے کہا تھا اسے مدرسے میں دینا, تو مصطفیٰ رضا کی ذمہ داری ہے کہ اس روپے کو مدرسے میں دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولے پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ بولے اس کا علاج ہی کہ میرے پاس جتنے بھی 2 روپے کے نوٹ ہیں میں سب مدرسے میں دے دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کی بارگاہ میں پلنے والے آج حکومتیں ہمارے خلاف ہیں. ہر حکومت آپ کو کھا جانے کے موڈ میں. اتر پردیش, بہار, جھارکھنڈ کی حکومتیں تو آپ کو انسان نہیں مانتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نے وہ اسلام جو بزرگوں کے پاس تھا اسے ٹھکرا دیا. یہی مفتی اعظم ہند ہے, ان کے لاڈلے خلیفہ تھے مفتی محمد اعظم صاحب رئیس العلماء, نوری مسجد بریلی شریف. بریلی شریف جنکشن پہ ان کی مسجد ہے. اسٹیشن پہ آئے حضرت سرکار مفتی اعظم کے لاڈلے پروردہ تھے. اسٹیشن پہ آئے تو جیسے ٹرین پر بیٹھنا چاہتے تھے وہ ٹرین چھوٹنے لگی, ٹکٹ نہیں لیا تھا. وہ جلدی سے ٹرین پہ چڑھ گئے, شاید انہیں لکھنؤ کے قریب میں کہیں جانا تھا. اب بغیر ٹکٹ وہ اپنی منزل پہ آ گئے, بغیر ٹکٹ اپنی منزل پہ آ گئے. اور جب منزل پر بغیر ٹکٹ کے پہنچے تو جب واپسی کی تو آپ نے 2 ٹکٹ خریدے.
बरेली शरीफ में 2 टिकट खरीदी हुजूर मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब ने, और उस 2 टिकट को जेब में लेके सफर किया। किसी ने पूछा हुजूर 2 टिकट काहे लिए? फरमाया जब मैं गया था तो बगैर टिकट गया था, मैंने 2 टिकट इसलिए खरीदी है कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं उस मुल्क की हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसे कहते हैं आला हजरत का मसलक। आज हमने तो पूरा कबाड़ा कर दिया भाई, हमारी शनाख्त जो है ना वो बदनाम हो गई है, हमारी अलामतें बदनाम हो गई हैं। आज हिंदुस्तान में हम क्या दीन फैलाएंगे? बताएं आप, कैसे दीन फैलाएंगे? हम तो मिसवाक करने का तरीका नहीं बता पाएंगे। आज इंडोनेशिया इस्लाम से भरा हुआ है, जकार्ता मलेशिया इस्लाम से भरा हुआ है। कभी किसी से पूछो कि इंडोनेशिया ये जो लादीनियत का शिकार मुल्क था, जहां पर न जाने कितने धर्म के फॉलोअर पैदा थे, पाए जाते थे, वो कैसे अजान देने लगे, तो पता चलेगा कि आज से और सैकड़ों साल पहले इंडोनेशिया की बॉर्डर पे जमीन पर एक मुसलमान कैद होकर के इंडोनेशिया की फोर्स के अंडर में गया और 4 साल तक उस मुसलमान को इंडोनेशिया की जेल में रखा गया था। 4 साल तक ये देशद्रोही है, ये जासूस है, वगैरह वगैरह, ये खुफिया एजेंसी का आदमी है। 4 साल तक वो मुसलमान इंडोनेशिया की जेल में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जब वो 4 साल के बाद वो मुसलमान बाइज्जत बरी हुआ, तब तक जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। जब वो मुसलमान इंडोनेशिया की गली कूचे से गुजरे हैं तो हर तरफ से अजान की आवाजें आने लगी। एक पूरे शहर में इनकलाब बर्पा कर दे और पूरा शहर एक आदमी को मुसलमान ना कर सके, कितना फर्क हो गया है। मुझे बताओ इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा? खिदमत, इंसानियत। वासिफ अली वासिफ ने एक बात कही, अगर मजहब इस्लाम से खिदमत और इंसानियत निकाल दी जाए तो बचती है सिर्फ इबादत। अगर सिर्फ अल्लाह इबादत के लिए पैदा करता तो फरिश्ते काफी थे। इसका मतलब है इबादत के साथ तुम्हें अल्लाह ने खिदमत और इंसानियत के लिए भी पैदा किया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में परिंदे आके अपने अरीजा पेश करें और हमारे बच्चे परिंदों को गुलेल का निशाना बनाएं। सुने सुने ये जानवरों और परिंदों के बारे में इस्लाम क्या कहता है। फरमाते मेरा इमाम ना कि जानवर भी करे उनकी ताजीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आप कुछ ना करें, 2 काम करें, अगर सच बोलना शुरू कर दें और हलाल खाना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह तुम्हारे पैसों से कौम की इंसानियत की खिदमत होती रहेगी। फिर से ये मिजाज जो मुबारक इस्लाम के चेहरे का है वो लौट आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, आप जिस इस्लाम को अपने घरों में लेके आए हो, कभी सोचा ये हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? बहुत लंबी गुफ्तगू है मेरी, लेकिन मैं बातें 1 मिनट में भी इशारा होगा खत्म कर दूंगा, बस 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा। मेरी बात आप एक बात मान, मुझे बताएं आप, उलमा किराम चले जाएं तो फिर इनके चप्पलों पर आप पत्थर मारते, इनकी टोपियों का मजाक उड़ाते, अपनी बूढ़ी माँ के लिबास पर मजाक उड़ा। अभी अभी एक साहब ने खुदा कसम अपनी माँ को बेल्ट से मारा था। बताएं आप मुझे, हम जलसों में किसकी बात करें? आप मुझे बताएं। इलाहाबाद में मंसूर पार्क पर एक कब्र के ऊपर एक साहब बैठे हुए थे और वो ताश खेल रहे थे। कब्र के ऊपर ताश खेल रहे थे। किसी ने कहा तू कब्र के ऊपर बैठा हुआ है? बोले तो क्या हुआ, तेरे बाप की कब्र है? तो रो के बोले खुदा की कसम ये मेरे बाप की नहीं, तेरे बाप की कब्र है। रब्बे काबा की कसम वो उसके अपने बाप की कब्र थी जिस पर सगा बेटा बैठ के ताश खेल रहा था। दिल के फपोले जर उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दिल्ली हो मुंबई हो यार, अपनी शनाख्त बाकी रखो। इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन रुसवा हो गई, जलील हो गई। तुम्हारे दरवाजे पर कोई जख्मी गिर गया तो तुम मजहब पूछने लगे। ठीक है, हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने एक नारे लगाए हैं, लेकिन सबने नहीं लगाए। एक बात याद कर लो, ये नारे सब हिंदू मजहब के लोगों के नहीं है। कुछ शरपसंद किस्म के लोग हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदो, ये उनके नारे होंगे। लेकिन वादा करो आज आप इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में हम किसी भी हिंदू और मुसलमान गरीब दुकानों से हमेशा सामान खरीदते रहेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारे दरवाजे पर कोई जख्मी हो तो उसका इलाज करो, तुम मुसलमान हो। तुम्हारे दरवाजे पर अगर कुत्ता जख्मी हो तो उसका इलाज करो। कुत्ता भी जख्मी हो, मालूम है आपको? फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला, जिस दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं उनकी तीसरी नस्लें भूखी सोएंगी। फरमाते जिसके दरवाजे पर फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए उनकी घर की जो बच्चियां हैं ना, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। आपको नहीं पता इन जानवरों के बारे में? हमारे बच्चे लाठियां लेके इनके हाथ पांव तोड़ते रहते हैं। आज से 900 साल पहले
بغداد شریف سے 550 کلومیٹر کے فاصلے پر ام عبیدہ ناصریہ کی زمین ہے، جہاں پر ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کو شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں۔ شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں۔ پھر سنیں آپ، شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں۔ نام کوئی لے سکتا ہے؟ آدھا ہی بول دو، شیخ کبیر احمد، بولو بھائی۔ شیخ کبیر احمد معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ 900 سال پہلے مدینہ شریف گئے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کے روضے مصطفیٰ کے قریب بولے سرکار، سلام کیا، کہا سرکار بہت دور سے آیا ہوں، بصرہ ام عبیدہ ناصریہ بغداد عراق سے آیا ہوں، وہاں جب میں سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام کا جواب لے کے آتے تھے، آج میں خود آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، سلام کر رہا ہوں، تو آج تو میں اپنے کانوں سے جواب سننا چاہتا ہوں۔ کانوں کا مطلب سمجھا ہوگا تب نہ بولتے سبحان اللہ، بیٹھے ہوئے نعرہ لگانے کے لیے۔ بولے آج میں اپنے کانوں سے آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں، خدا کی قسم حضور کی قبر انور شریف سے ان کے سلام کا جواب آیا تھا۔ اچھا ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بولے جواب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہیں سے تو آ سکتا ہے، ٹاپک ہی نہیں ورنہ بتاتا۔ ہاں جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی صاحب کہتے ہیں اس ظالم سے کہہ دے تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے۔ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے، میں تھوڑی سی بات کر کے اسلام کی، کیونکہ ایک اختلاف ہے، خلفشار ہے، انتشار ہے، لوگ بے چین ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کی، ورنہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی تھی۔ جن کو اتنے علماء کرام کی دعائیں مل جائیں اس کے لیے کیا مطلب ہے، سمجھے نا جی حضور چچا بیٹھ جائیں، بہت بہت شکریہ، جواب دے دیں احترام میں، بہت بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ سنیں آپ، سنیں بڑی پیاری بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور جیسے ہی سلام کیا حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے آ سکتا ہے کہ نہیں؟ آ سکتا، جواب آیا۔ پھر کیا کہا؟ لالچ بڑھ گئی، بولے سرکار جواب تو سن لیا ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، سرکار جواب تو سن لیا ہے، اب اپنا ہاتھ نکالے آپ سے مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، 600 سال پہلے حضور کی ڈیتھ مبارک، انتقال، دیہانت، حضور کی انتقال ہو چکا تھا ظاہری طور پر، وہاں جا کے بولتے ہیں سرکار اپنے مبارک ہاتھوں کو نکالے، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں، خدا کی قسم۔ پوچھو مشائخ سے، قبر رسول پھٹ گئی، حضور کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ اونچی بولے، حضور کے دونوں دستہائے نور باہر آئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں میں نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما، سبحان اللہ۔ اب میرا ٹاپک یہ نہیں، ورنہ میں آپ کو بصرہ ہی میں رکھتا، میں نے کئی مرتبہ ان کی مزار شریف پر حاضری دی ہے، لمبا سفر ہوتا ہے بغداد شریف سے، 25 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں، بسوں پہ بڑی بڑی زیارت گاہیں ہیں، وہیں پر تو ان علماء کے دلوں کے میں چراغ جلانے والے امام ابن سیرین آرام کر رہے ہیں، وہیں پر تو خواجہ حسن بصری مولا علی کے لاڈلے آرام کر رہے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ خواجہ حبیب اجمی کے پیر کامل ہے، داؤد تائی کے دادا ہیں، اگر دل گئے تو سبحان اللہ بولو، سرکار معروف کرخی کے پردادا ہیں، حضور غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے دادا ہیں، سمجھے؟ یہ وہیں پر لیٹے، 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک وہیں لیٹے ہوئے ہیں، طلحہ بن عبید وہیں لیٹے ہوئے ہیں، زبیر بن عوام وہیں لیٹے ہوئے ہیں، عتبہ بن غزوان وہیں لیٹے ہیں۔ کون ہے؟ عتبہ بن غزوان، یہ حضور کے صحابی ہیں، عتبہ بن غزوان۔ نام کیا لیا میں نے؟ عتبہ، بولے ان کی ایک آنکھ نہیں تھی، کسی نے پوچھا بعد میں عتبہ تمہاری ایک آنکھ کیا ہوئی؟ بولے میدان میں تھا حضور کے ساتھ، دشمن کا پیچھا کیا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے پٹک دیا، میں نیچے آ گیا، نیچے پٹکا اس کو تو نیچے، وہ نیچے میں اوپر تھا، اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ گئی دشمن کی، وہ خیمے کا پردہ ہٹا کے جہاں میں نے اسے پٹک رکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہو گئی، لڑکی بڑی حسین تھی، تو عتبہ کہتے ہیں میں اسے دیکھنے لگا، ٹکٹکی باندھ کر کے، دشمن میرے قدموں کے نیچے تھا، میں اسے ذبح کرنا چاہتا تھا، عتبہ کہتے ہیں سامنے مگر وہ لڑکی آ گئی، حسن کے زلفوں میں مجھے قید کر لیا، وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، جنگ کے میدان میں اس نے مجھ پر ڈورے ڈالے اور میں اس کو آنکھ بند کر کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگا، اچانک مجھے خیال آیا عتبہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہے ان آنکھوں سے فحش لڑکیوں کو دیکھتا ہے؟ میرے دشمن کو چھوڑ دیا، تلوار کو یوں تبدیل کیا اور زور سے اپنی آنکھ پر یوں مارا تو آنکھ کا ڈھیلا میری آنکھوں سے باہر آ گیا، جب نیچے گرا میری آنکھ کا ڈھیلا تو میں نے اسے جوتے سے مسل کے یہ کہا سن، جو آنکھ حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی ہو میں اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ وہی لیٹے ہوئے، چلو گے انشاءاللہ؟ بولو ہاتھ اٹھا کے چلو گے انشاءاللہ؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں، غوث پاک میں چلو گے انشاءاللہ؟ میرا ٹاپک نہیں ورنہ بتاتا کبھی غوث پاک کی بات ہے، چلیں گے انشاءاللہ؟
بات کریں بس ختم ہو رہی بات ہے. اچھا لگا مجھے آپ سب سے ملاقات کر کے, لیکن دین تھوڑا سا سیکھ جائیں. کیا بیس تھا جو اسلام پھیلا, اور کیا بیس ہے کہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. شیخ کبیر احمد رفاعی واپس آ گئے بصرہ. جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا تھا آپ کے اندر خوبیاں کیا ہے کہ حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا. اب علماء کرام کے لیے بڑی بات, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج, سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج. ان کی دعائیں مل جائیں تو پھر کیا کہنا. الحمدللہ رب العالمین. بغداد میری منزل ہے, میں بہت صبر کر رہا ہوں, غوث پاک کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ہاں میری سرشت میں داخل ہے. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے, دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. تقریباً 15 یا 17 دن باقی ہیں مجھے بغداد شریف جانے میں. جاؤں گا تو آپ یاد آئیں گے انشاءاللہ. دعا کرو ان سارے مبارک لوگوں کا سلام سیدنا شیخ میں پیش کروں, اور کبھی وہ دن آئے کہ اللہ ہم سب کو صحن قادری میں بیٹھ کر کے غوث پاک کی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. ذرا اونچی آواز میں, اونچی آواز میں ایک مرتبہ پھر سے بولیں. بس اب آواز سنبھال کے رکھیں, یہ آوازیں بعد میں کام آئیں گی انشاءاللہ بعد میں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں معافی بھائی ہو گیا یہ سب کی طرف سے, میں اسے رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت شکریہ. آپ میری بات کو سن لیں, یہ سب سے بڑا نذرانہ ہے. میں کہنا کیا چاہتا تھا, شیخ کبیر احمد رفاعی سے کسی نے پوچھا کتنی نمازیں پڑھتے ہو, راتوں کو تنہائیوں میں درود پڑھتے ہو, کتنی بیداری شب بیداری کرتے ہو, کتنی غربہ نوازی آپ کے اندر پائی جاتی ہے, کیا بات ہے کہ آپ کو حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا. صاحب بھائی بہت بڑی بات ہے. جتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا میری ٹوپی اگر بغداد کی نہ ہوتی تو میں ان کے قدموں کے نیچے رکھتا. سن لیں آپ. بولے کیا کرتے ہو شیخ کبیر احمد رفاعی, آپ کی مدینہ شریف میں اللہ کے رسول نے آپ کو اپنا ہاتھ چومنے کے لیے دیا, کیا کرتے ہیں, کیا ہے کوالٹی آپ کے اندر. تو شیخ کبیر احمد رفاعی رونے لگے. بولے مجھ سے پوچھتے ہو کس بیس پر حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کو دیا, بتا دوں آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کہا ہاں. کہا میں کتوں سے کی بڑی خدمت کرتا ہوں اس لیے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس کے دل میں جانوروں کی محبت ہے وہ دست مصطفیٰ کے بوسہ دینے میں کامیاب ہو گیا. اگر ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کی محبت ہوگی, ہمارے پڑوسیوں کی محبت ہوگی, بولے یار سبحان اللہ, ان علماء کی محبت ہوگی, ان طلباء کی محبت ہوگی, کسی بھوکے کسی پیاسے کی محبت ہوگی, تو کیا ہم ترقی نہیں کریں گے؟ بولو بھائی, ترقی نہیں کریں گے؟ آخری باتیں ختم. انشاءاللہ وعدہ کرو اس اسلام کو اپنے گھر لے کے جاؤ گے. وہ اسلام جو غریب نواز والا تھا, جو ہمارے پاس ہے نا, وہ ہم نے اپنا خود بنا کے رکھا ہے. کوئی بھوکا ہے تو اس کے سامنے کھاؤ, کوئی پیاسا ہے تو اس کے سامنے پیو, کوئی ننگا ہے تو اس کے سامنے برانڈڈ کپڑے پہن کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو ذلیل کرو, اس کو رسوا کرو. اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں, میں معافی چاہتا ہوں. کسی کا دھرم پوچھ کر کے اسے روٹیاں دو. کوئی زخمی ہے غیر مسلم ہندو مذہب کا آپ کے دروازے پر چیخ رہا ہے, اسے روٹیاں مت دو. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. پھیلا کیسے اسلام؟ بس یہ آخری جملہ ہے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. آیا کیسے اسلام, پھیلا کیسے اسلام, بڑھا کیسے اسلام, مضبوط کیسے ہوا اسلام, اور آج ہم ہی اس کے ماننے والے ہیں, ہم ہی راندے درگاہ ہو گئے. اسی مالابار کی زمین پر کیرلا کے علاقے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلام آیا تھا. یہ 2 منٹ کی بات ہے, کر دوں؟ اجازت ہے؟ بس بھائی میں اپنے میرے بھائی کی نظامت ہے اور علاقے کے علماء کرام تشریف فرمائیں. بس میری دعا ہے کہ اللہ سب کو چھوٹی سی تنخواہوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آخری جملہ, اجازت ہے؟ ذرا پھر سے بولیں, اجازت ہے؟ باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ. یہ مالابار کی زمین تھی, مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ مدینہ شریف کے قریب سے حجاز شریف سے آیا تھا. اور آنے کے بعد وہ جیسے ہی ساحل سمندر سے نکل کر کے باہر آئے, سمندر کی لہروں سے آگے بڑھے, کنارے کے پانی سے وضو کیا اور مصلے بچھائے اور اذان دے کے نماز شروع کر دی. ہندو مذہب کے لوگ جمع ہو گئے. بولے آپ لوگ کون ہیں؟ بولے ہم مسلمان ہیں. یہ کیا ہے؟ بولے ایک مذہب ہے, قرآن کو فالو کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو فالو کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کہاں سے؟ بولے عرب شریف سے آئے ہیں. کیا کرنے؟ بزنس کرنے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. مالابار یہ کیرلا کا علاقہ ہے. بولے کیا کرنے؟ بولے بزنس کرنے. بزنس میں کیا سامان لے کے آئے ہو؟ جوتے چپل کیا ہے بھائی, کیا ہے؟ تو بولے میں کپڑے لے کے آیا ہوں عرب شریف سے. بولے اچھا, یہ کپڑے کتنی قیمت رکھتے ہیں؟ تو بولے کہ ہر گٹھر میں ایک سیمپل کے طور پر کپڑا, ایک پیس باہر ہے, اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے. یہ ٹیریکاٹ, یہ پولسٹر, یہ کاٹن کا ہے, یہ جارجٹ کا ہے, یہ مخمل کا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے. تو ہر گٹھر پہ اس کی قیمت سیمپل پہ لکھی ہوئی تھی.
ایک گٹھر جو بڑا قیمتی سیمپل لیے ہوئے چمک رہا تھا، اس کے پاس ہندو بھائی گئے، بولے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ بولے اس کے اندر بھی کپڑا ہے۔ بولے کون سا؟ بولے مخمل کا کپڑا ہے۔ بولے اس کی قیمت؟ بولے یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ یہی ہے کہانی کا دار و مدار۔ بولے یہ کپڑا سب سے سستا ہے جو اس کے اندر ہے سید بھائی، سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا مخمل کا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ریئل ہے؟ بولے ہاں۔ بالکل اوریجنل بولتے ہو؟ بولے ہاں بالکل ریئل ہے، اس کے اندر مخمل کپڑا دھوکہ تھوڑی دیں گے۔ تو بولے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے، یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے، اے عرب سے آنے والے مسلمانوں اسے سب سے سستا کہہ کے کیوں بیچتے ہو؟ تو آنے والوں نے کیا کہا؟ حضور کے شہر سے آنے والوں نے، بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے، 1 فٹ کپڑا پورے گٹھر میں خراب لپٹا ہوا ہے۔ پھر سننا خاموشی سے، کوئی بولے گا نہیں۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے یار، کپڑے کا تھان اندر سے خراب ہے؟ بولے ہاں اندر سے ایک بالش سے 1 فٹ خراب ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ پھر سے سنو، پھر ریورس کرتا ہوں، سنیے گا، ہنگامہ نہ کیجیے گا۔ اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے، اپنے عیب کو ظاہر کر کے مال بیچنے کی ٹیکنیک تم نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ اب اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عرب سے آنے والوں نے کہا یہ بات ہمیں آمینہ کے لال نے بتائی ہے۔ کہا آمینہ کے لال؟ کہا کس نے کہا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو ہندو بھائیوں نے کہا ان میں محمد کون ہے؟ آنکھوں سے آنسو آگے، بولے کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ تو مدینہ شریف میں، وہ کیوں نہیں آئے؟ تو پھر رونے لگے، بولے آپ کو علم نہیں ہے؟ بولے کیا؟ بولے ہمارے آقا نبیوں کے سردار انتقال کر گئے، وہ اپنی قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں، اپنی قبر شریف میں آرام جی کیا بات ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ کیا ہم کو کچھ بولنا ہے اس بچے کے بارے میں؟ تو کیا بولے کہ بچہ بچھڑ گیا ہے کہ اس کے ماں باپ بچھڑ گئے ہیں؟ ہاں یہ اعلان صحیح تھا۔ ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، دیکھیں بھائی اسکرین کے ذریعے سے کوئی دیکھے میری ماں بہنیں، تو کمیٹی والوں کی ذمہ داری، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، یہیں پہ بٹھا دو، یہیں بٹھا دو، ذمہ دار لوگ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ اعلان تو جھوٹا ہے نا بھائی کہ بچہ بچھڑ گیا ہے، ہاں بچہ تو سامنے موجود ہے، بچے کے ماں باپ بچھڑ گئے، ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اونچی بولے سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، ختم بات، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بولے کہ بات کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کے رسول کا ہے، محمد عربی کا۔ بولے محمد کہاں اس میں؟ تو بولے وہ تو یہاں نہیں، مدینہ شریف میں، وہ کیوں نہیں آئے؟ رونے لگے، بولے وہ نہیں آئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بولے عجیب بات ہے یار، تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ مسلمانوں سے بولے ہندو بھائی تم کون سے دھرم کے فالوور ہو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے جو انسان مر گیا اس کی باتوں کو آج بھی مانتے ہو؟ کیا کہا تھا حضور کے شہر سے آنے والوں نے؟ خدا کی قسم اسے لکھ لو۔ بولے سنو، ہم نے جس نبی کو نبی مانا ہے وہ انتقال کے بعد بھی اپنی قبر شریف سے ہمیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھا کرتے ہیں۔ تم بولتے ہو مر گئے، انہیں مرا ہوا کہنے والے مر گئے۔ آج بھی ہم حضور کی نگاہ میں ہیں، آج بھی ہم جہاں جاتے ہیں حضور کے اصول اور آئین اور آرٹیکل پر عمل کرتے ہیں، حضور کی نگاہوں کے سامنے بزنس کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اگر آپ بہرے نہیں ہیں نا تب سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ تب ہندو مذہب نے اسی مالابار کے ساحلی علاقے پر سمندر کی لہروں کو گواہ بنا کے بولے سنو، اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھی دروازے پر لکھ اٹھے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو اسلام غیر ملک میں بھی جا کے محبتوں کی فضا قائم رکھے، وہ اپنوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک پیش کرنے کا سسٹم دیتا ہوگا۔ ہاں پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلا تو پورے ملک میں پھیلتا چلا گیا۔ آئیے دوستو، مسلمانوں کے سامنے آج ایک بڑی ٹریجڈی ہے، اختلافات بہت جاتا ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، تم سے کوئی بات کرنے والے نہیں، تمہارے کام آسانی سے نہیں ہوتے، اور تمہارے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، تمہاری مذہبی نشانیاں مٹائی جاتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی حلال رقم ہے، صوفیہ کہتے ہیں آپ اسے خدمت اور انسانیت کی خدمت میں لگا دو، کیونکہ آپ کے پیسوں میں برکت ہے، آپ کے پیسوں میں تجلیاں ہیں، آپ کے پیسوں میں انوار ہیں، آپ کے پیسوں میں نرمی ہے۔ جب آپ اپنی ایک حلال کے پیسے کی چائے کسی غیر کو پلاؤ گے نا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ بڑی بات ہے۔
پھر اس کے بھی دروازے پر آہستہ آہستہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا اسٹیکر لگ جاتا ہے۔ درمیان سے کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کرے کھڑے ہو کر کے؟ میں جاتے جاتے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے الحمدللہ، جیتے رہیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گات ہے، اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ صاحبو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آئیے رزق حلال کی طرف، آئیے صدق مقال سچ بولنے اور حلال کھانے کی طرف آ جائیں انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تم دو کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ان بھائیوں کی ثنا خوانی، بات کی گفتگو، اور پھر قائد سرفروشاں علامہ مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ کا آنا، اتنی مبارک اور ایک تاریخی مجلس کا اہتمام، خوبصورت میرے بھائی کی نقابت، علماء کرام کی قیادت اللہ قبول فرمائے۔ اپنے حبیب کے توسل میں میری دعا ہے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ آپ سب کو